آپ دیکھ رہے ہیں سحر نیوز۔ خبر شامل کرتے ہیں سندھ سے۔ سندھ میں بنی انوکھی ویڈیو، گورنر ہاؤس کی گاڑی میں کتے کی سواری۔ پولیس موبائل کے پروٹوکول میں چلنے والی گاڑی کی ویڈیو سندھ کے صوبائی وزیر تیمور تالپر نے بنائی۔ گورنر ہاؤس کی لینڈ کروزر گاڑی GH0070 میں کتے کی سیر پر گورنر سندھ عمران اسماعیل نے وضاحتی بیان جاری کیا۔ دیکھیے اس رپورٹ میں۔ گورنر ہاؤس کی گاڑی، یہ کتا گاڑی سائڈ تھوڑا بھیجو کر، یہ کتا جو ہے گھما رہی ہے گورنر ہاؤس کی گاڑی، یہ نمبر ہے گاڑی کا، اور یہ کتا بیٹھا ہے، اور کتے کا پروٹوکول بھی دیکھیں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ویری گڈ ویری گڈ۔ ایک اور نظارہ جی، یہ گاڑی کا نمبر ہے، یہ ماشاءاللہ سے کتا الحمدللہ نے، واو کیا بات ہے، پی ٹی آئی آپ کی حکومت زبردست، ایکسلنٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک سرکاری گاڑی میں، یعنی گورنر ہاؤس کی گاڑی میں ایک کتا جا رہا ہے جسے پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ غلط اور جھوٹ پر مبنی یہ ویڈیو ہے۔ ایکچولی اس گاڑی کے اندر میری فیملی موجود تھی، میری بیٹی، میری وائف اس گاڑی میں تھی، جس کی ویڈیو بنائی گئی، اور ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ غیر سنجیدہ حرکت یہ کی گئی اور بری حرکت کی گئی کہ کسی کی فیملی کی ویڈیو بنائی جائے، اور وہ پیچھے ہوئے تاکہ ان کی ویڈیو اس میں نہ آئے، اور دیکھ رہے تھے کہ بار بار وہ برابر گاڑی لا کر اس کی ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ جس کو پروٹوکول کہہ رہے ہیں وہ فیملی کی پروٹیکشن ہے جو گورنر کی فیملی کو دی جاتی ہے، اور وہ میری فیملی کے ساتھ پولیس کی موبائل چلتی ہے، جس میں اگر اندر کتا موجود ہے تو اس کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ یہ کتے کو گھمانے کے لیے گاڑی استعمال نہیں ہو رہی تھی۔ اس ملک کے اندر جو صاحب ویڈیو بنا رہے تھے وہ خود ایک کرپٹ اور ایسی حکومت کا حصہ ہے جو کہ بے انتہا الزامات کی سنگین زد میں ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنے الزامات کو ثابت کریں کہ وہ غلط ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے الزامات کو عدالتوں میں جا کے ثابت کریں یا وہ عوام کے سامنے آ کے ثابت کریں، وہ دوسرے کی فیملیوں کی ویڈیو بنا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہر چیز غلط ہو رہی ہے، لہٰذا اگر وہ غلط ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اپنی قوم کو کہ ہم ایک چینج کے لیے آئے ہیں، اور وہ چینج یہاں پر سامنے نظر آ رہا ہے۔ ہم نے ہر چیز کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے، جب تک عمران خان کی حکومت ہے اس ملک کے اندر، یہ چینج اور تبدیلی آ کر رہے گی۔ پاکستان زندہ باد۔ نوشہرہ وادی سون سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے نمائندے ملک زاہد فاروق اوان کے مطابق وادی سون کے مرکزی شہر نوشہرہ میں شہریوں کو سستی اشیاء فراہم کرنے والا سہولت بازار انتظامیہ کی عدم دلچسپی کے باعث چینی اور سستا آٹا نایاب ہو گیا۔ شیخ عزیز اور دیگر نے بتایا کہ ہم 3 روز سے متعلقہ انتظامیہ کے نوٹس پر یہاں چکر لگا رہے ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم سر، یہ سہولت بازار لگو ہے، 3 دن سے آٹا عوام کو نہیں بن رہا، عوام بیچاری پریشان، لیڈیز مرد عورتیں پریشان ہو رہی ہیں، 3 دن سے چکر لگانے کا تھک گیا ہے کہ آٹا نہیں بن رہا۔ جبکہ سہولت بازار میں ڈیوٹی پر موجود محمد منشا نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں آج ڈیوٹی پر آیا ہوں، یہاں ہر روز آٹا تقسیم ہوتا ہے، آج آٹا نہیں آیا اس لیے آج تقسیم نہیں ہو رہا۔ ان کا مزید اس حوالے سے کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ میری ڈیوٹی ہے، میں روزانہ جی میں رات کو ڈیوٹی ہوتی ہے، باقی آٹا روزانہ تقسیم ہوتا ہے، جی آٹا نہیں آیا، مجھے نہیں پتا آٹا کیوں نہیں آ رہا، اگر آ گیا تو ضرور تقسیم کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ وادی سون سے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ ملک زاہد فاروق اوان۔ خوشاب یونین آف جرنلسٹ ایمرا کے چیئرمین ملک عمر دراز جویہ کے ہمراہ وادی سون پریس کلب نوشہرہ کے صحافیوں نے مطالعاتی دورہ کلر کہار کیا۔
DG सीमेंट फैक्ट्री कलर कहार के मैनेजर राना मोहम्मद रमज़ान, डिप्टी मैनेजर सैफुल्लाह भट्टी और असिस्टेंट मैनेजर सैयद मोहम्मद अनवर शाह की जानिब से सहाफ़ियों के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना दिया। उनके हमराह मोहम्मद इकराम अफजल अवान, मेहर आलमगीर, बाबर हुसैन, मोहम्मद वकास नंबरदार मौजूद थे। सहाफ़ियों और मेज़बानों के दरमियान इलाकाई मसाइल पर बातचीत हुई। सहाफ़ियों ने पुरतकल्लुफ़ दावत पर शुक्रिया अदा किया। आपको एक बार फिर से बताएं कि खुशाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एमरा के चेयरमैन मलक उमर दराज जोया के हमरा वादी सोन प्रेस क्लब नौशहरा के सहाफ़ियों ने मुतालियाती दौरा कलर कहार किया। DG सीमेंट फैक्ट्री कलर कहार के मैनेजर राना मोहम्मद रमज़ान, डिप्टी मैनेजर सैफुल्लाह भट्टी और असिस्टेंट मैनेजर सैयद मोहम्मद अनवर शाह की जानिब से सहाफ़ियों के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना दिया गया। उनके हमरा मलक इकराम अफजल अवान, मेहर आलमगीर, बाबर हुसैन, मोहम्मद वकास नंबरदार भी मौजूद थे। सहाफ़ियों और मेज़बानों के दरमियान इलाकाई मसाइल पर बातचीत हुई। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। खबर शामिल करते हैं तहसील कलर कहार के नवाही गांव धरुकना से, जहां पर फायरिंग हुई है। फायरिंग के नतीजे में 42 साला मोहम्मद उरफान साकन धरुकना जख्मी हो गया है। मोहम्मद उरफान अभी अभी जेल से रिहा होकर वापस घर आया था। नामालूम अफराद की फायरिंग से मोहम्मद उरफान शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को टांगों और कोलों में 8 गोलियां लगी हैं। रेस्क्यू 1122 ने इब्तदाई तबी इमदाद मुहैया करने के बाद करीबी RHC बुछाल में मुंतकिल किया। वहां से डॉक्टर्स की हदायत पर PTS सर्विस के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल चकवाल मुंतकिल कर दिया गया।